أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدہ پارہ نمبر 6. سورۃ المائدہ کی 120 آیات ہے، 16 رکوع ہیں. المائدہ یہ لفظ اس سورہ مبارک میں نازل ہوا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے. یہ مدنی سورت ہے اور ان صورتوں میں ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی. قرآن مجید کا وہ حصہ جو پیارے رسول علیہ السلام کی حیاتی مبارک کے آخری سالوں میں نازل ہوا، ان میں یہ سورت ہے سورۃ المائدہ. اس کے احکام محکم ہیں اور آخری احکامات جن میں معاشرے کے اور حکومت کے مسائل وہ بھی اسی سورت مبارک میں ہیں. مسلمان کافی حد تک غالب آ چکے تھے اور بڑی قوت حاصل کر چکے تھے. اسلام عرب کے بہت سارے علاقے میں پھیل چکا تھا، تب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی. اما جی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا فرمان ہے، یہ سورت آخر میں نازل ہوئی. اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. جامع ترمذی حدیث نمبر 3063. یا ایھا الذین آمنوا، اس سے جو پہلی سورت ہے سورۃ النساء، وہ یا ایھا الناس اس لفظ سے آغاز ہوا. سورۃ النساء بھی مدنی ہے اور اس سے پہلے 2 سورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران وہ بھی مدنی ہیں. یہ 4 صورتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں. پہلی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ وہ مکی ہے، اس کے بعد 4 بڑی بڑی صورتیں مدنی. اے ایمان والو، اوفو بالعقود، تم پورا کرو عہد. عقود یہ جمع ہے عقد کی، جیسے عقد نکاح، نکاح کا عقد. عقد کا لفظی معنی ہوتا ہے گرا. گرا جب کوئی عہد کرو، معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو. نکاح بھی ایک عقد ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کیا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے معاہدات ان کو بھی پورا کرو. جیسے سورۃ البقرہ میں ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرا عہد پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے مویشی. بہیمہ چوپائے، الانعام مویشی، یہ حلال ہے. الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر پڑھے جائیں.
آگے اسی سورت مبارک میں چند حرام جانوروں کا تذکرہ آئے گا جن کی تلاوت ہو جائے گی، جن کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے حلال ہیں، مگر جن کی تلاوت کی جائے گی تم پر غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے ہو، شکار ہو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ حرم احرام، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ چنانچہ جب حج کی کتابیں اور حج کے باب پڑھے جاتے ہیں یا عمرہ سے، تو ان میں یہ ایک عنوان آتا ہے احرام کی پابندیاں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، ایک یہ آ سکتا ہے شکار نہیں کر سکتے، شکار احرام کی حالت میں بھی نہیں اور حدود حرم کے اندر بھی نہیں شکار کیا جا سکتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے۔ بیت اللہ، حرم پاک اور مساجد اور نماز اور داڑھی اور حج، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، کسی بھی شرعی حکم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ کل 4 مہینے ہیں۔ سال میں 12 مہینے مکمل کل، اور ان میں سے 4 مہینے احترام والے، ان کا احترام زیادہ ہے، اور قدیم زمانے سے ان کا احترام جاری و ساری ہے۔ فرمایا ان مہینوں کا بھی احترام کرو۔ ولا الہدی، اور نہ ہی جانور جو حرم کے قربانی کے لیے بھیجا جائے۔ ہدیہ وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے جو حرم پاک کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو قربانی کا جانور ہے اس کا نام ہوتا ہے الاضاحی، جیسے ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اضاحی، تو وہی جانور جب حرم پاک میں قربانی کیا جائے تو اس کا نام ہے الہدیہ۔ اور ایسے جانور جو حرم پاک میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، جانوروں کی۔
ولل خلائدا، اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہے. قلائد، بعض جانوروں کے گلے میں کوئی چیز ڈال دیتے کہ یہ نشانی ہے حرم پاک کی طرف جا رہا ہے. جس جانور کو یہ نشانی ہے اس کا بھی احترام کرو، بے حرمتی نہ کرو. اور بعض اوقات اونٹ کی جو کوہان ہے، کوہان کے پاس تھوڑا سا خون لگا کر اوپر مال دیتے نشانی. یہ نشانی ہوتی کہ یہ اونٹ حرم پاک کی طرف جا رہا ہے، وہاں اس کی قربانی ہوگی. اور قلائد بھی پٹا ڈالنا نشانی گلے میں کہ یہ حرم پاک کی قربانی ہے. ایسے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے المسجد الحرام کی طرف جانے والے. نماز میں جو آمین پڑھی جاتی ہے یا دعا میں، اس میں میم پر شاد نہیں ہوتی. آمین، ادھر میم پر شاد پڑھیں گے تو غلط ہو جائے. یہاں پر شاد ہے، یہ صیغہ ہی ہو رہا ہے. ارادہ کرنے والے، قصد کرنے والے المسجد الحرام کا. یبتغون فضلا من ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل و رضوانہ اور اس کی رضامندی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کا لباس ختم ہو جائے، پھر تم شکار کرو، پھر شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تم کو، ابھارنا، کھڑا کرنا، آمادہ کرنا، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد الحرام سے. مسجد الحرام سے انہوں نے تمہیں روکا ہے نا، تو ان کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم ان پر زیادتی کرو. تم نے نہیں زیادتی کرنا. اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد الحرام سے، یہ کہ تم زیادتی کرو. تم نے زیادتی نہیں کرنی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات دیکھتے ہیں، رشتے داریاں، دوستیاں، دوست ہے، رشتے دار ہے، تعلق ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے پھر بھی تعاون ہے، برا کر رہا ہے پھر بھی تعاون ہے. اور جس آدمی سے کوئی رشتے داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، وہ نیکی کا کام کرے پھر بھی کوئی تعاون نہیں، برا کرے پھر بھی کوئی تعاون نہیں. اللہ جل شانہ نے اس بات کی نفی فرما دی. یہ نہیں دیکھنا میری دوستی کہاں ہے، میری رشتے داری کہاں ہے، میرا تعلق کہاں ہے. دیکھنا البر والتقوی کہاں ہے، اور اسم العدوان کہاں ہے. جہاں نیکی ہے تعاون کرو، کوئی بھی ہے، اور جہاں گناہ ہے وہاں تعاون نہ کرو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ، یہ بیان آ گیا ان جانوروں کا جن کو حرام کیا گیا ہے. اور 11، پہلی، دوسری، تیسری، چلتے چلتے 11ویں تک یہ پہنچ جائے گا. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار. المیتہ، مردار. اس میں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے. ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں. دو مردار اور دو خون. مردار ایک تو مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے. اور خون میں خون جگر اور ایک تلی. یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مروی ہے. والدم اور خون. خون سے مراد ہے دم مشفوع جو بہنے والا خون ہے. جانور ذبح کیا جائے جو خون بہ جاتا ہے وہ حلال ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے انسان کے اخلاق کی تباہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں یا تو اس کے کھانے میں انسان کی صحت کو نقصان ہے یا اس کے اخلاق کو نقصان ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر ذکر کیا جائے غیر اللہ کا نام. غیر اللہ کا نام آ گیا وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ اور ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ دیا جائے. گلا گھٹنے سے مر گیا. گلے میں کوئی چیز پڑ گئی, گلا دبایا گیا, مر گیا, حرام ہے. والموقوذۃ اور چوٹ لگنے سے جو مر گیا. کوئی پتھر ہے, کوئی چھڑی ہے, چوٹ لگی, جانور مر گیا, حرام ہے. والمتردیۃ اور گرنے والا, کسی اونچی جگہ سے گرا, مر گیا, حرام ہے. والنتیہہ اور سینگ کی ٹکر سے. سینگ مارا اس جانور نے دوسرے کو, وہ مر گیا, سینگ کی ٹکر سے جو مر گیا وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جس کو کھایا درندوں نے. درندہ آیا کھا گیا, کچھ کھا گیا کچھ مر گیا, وہ بھی حرام ہے. مگر جو تم ذبح کر لو. یہ جو سارے جانور بیان ہوئے نا, منخنقہ, موقوذہ, متردیہ, والنتیہہ, وما اکل السبع, یہ 5. ان میں سے اگر کوئی زندہ مل جائے, جو گرا ہے, جس کو سینگ لگا ہے, جس کو چوٹ لگی ہے, ابھی مردہ نہیں ہے, زندہ ہی ہے کہ تم نے پکڑ لیا اور پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر لیا, وہ حلال ہے. مگر جس کو تم ذبح کر لو ان 5 میں سے, مر گیا تو حرام ہو گیا, اگر زندہ ہی پکڑ لیا اور ذبح کر لیا تو حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب اور جس کو ذبح کیا گیا آستانوں پر. نصب آستانے, کوئی بت ہے, کوئی درخت ہے, کوئی قبر ہے, یہ آستانے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے. حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ مقام پر اونٹ نہر کرے گا. وہ پیارے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بوانہ مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی. تو آپ نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستانہ تھا, کوئی نصب تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میں سے, میلوں میں سے کوئی عید تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. یہ حدیث پاک سنن نبی داؤد شریف میں حدیث نمبر 3313
جہاں غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا بھی منع ہے۔ جہاں پر غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا جانور ذبح کرنا بھی منع ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم قسمت معلوم کرو، قسمت بالازلام فال کے تیروں کے ساتھ۔ قسمت معلوم کرنے کے تیر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے کے حالات کا مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے، آج ہی پتہ چل جائے۔ تو یہ تیر قسمت آزمائی کے، ان سے بھی اپنی قسمت معلوم نہ کرو۔ یہ کل 11 چیزیں ہوتی، پہلی، دوسری، تیسری، چلتے چلتے 11ویں، پہلی بھی حرام اور 11ویں بھی حرام۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، یہ سب نافرمانی کے کام۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین سے۔ تو آج کے دن سے مراد کوئی خاص دن نہیں، کوئی خاص تاریخ نہیں، اس سے مراد یہ زمانہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا اور کافر مغلوب ہو چکے تھے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ حضرت طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے، خوشی کرتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی۔ دن کون سا تھا؟ 9 ذوالحجہ، حج کا مہینہ 9 تاریخ، اور پیارے رسول عرفات میں تھے اور پچھلا پیر تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ بڑی فضیلتوں کے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 45۔ اب دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کوئی زبر زیر کا اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی، دین پورا ہو چکا ہے۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پر جو مجبور ہو جائے بھوک میں، نہ ہو وہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف، مجبوری میں کوئی چیز ایسی جو حرام ہے، جان بچانے کے لیے انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ان کے لیے۔ تو جیسے عرض کیا گیا اس صورت میں زیادہ مسئلے حلال حرام کے۔ قل، کہہ دیجیے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے صدایا کلیم دی، جوارح شکاری جانور، مقلبینا
تم شکاری بنانے والے ہو، تعلمونہن تم ان کو تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس چیز سے جو اللہ نے تم کو تعلیم دی۔ شکاری جانور اللہ پاک نے علم کی یہ فضیلت رکھی ہے، علم کی۔ ایک کتا ہے نا، کتا جب اس کے پاس علم آ جائے شکار کا ستایا ہوا، وہ عام کتوں سے پھر مختلف ہے، وہ شکار کرے گا، اس کا شکار حلال ہوگا۔ فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم اس چیز سے جو وہ روک کر رکھے تم پر۔ شکاری جانور ہے، اس نے کچھ شکار کیا، پکڑا، تمہیں لا کے دے دیا، حلال ہے، کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر۔ جب جانور کو چھوڑے تو اسی وقت اس پر اللہ کا نام ذکر کر دے۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا خواہ اسے قتل کر دے؟ فرمایا ہاں، اگر قتل کر دے پھر بھی حلال ہے۔ جب چھوڑو تو پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5476۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات آج حلال کر دیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ کھانا اور ذبیحہ اہل کتاب اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں حلال جانور کو تو ان کا ذبیحہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں ایمان والیاں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں نا وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ من قبلکم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی۔ ایک تو پاک دامنی اور عفت یہ شرط ہے ہر جگہ پر۔ اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے دو ان کو ان کے حق میں، محسنین نکاح میں لانے والے، نکاح کرنے والے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے۔ پہلے بدکاری کا سسٹم قائم کر لیا، بعد میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، چلو بھائی نکاح کرو، وہ تو نہیں نکاح۔ نکاح میں یہ شرط ہے غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ پکڑنے والے خفیہ تعلقات۔ اخدان کہتے ہیں خفیہ تعلقات، خفیہ آشنائی، پہلے وہ بنا لی اور بعد میں نکاح کر لیا۔ لڑکی لڑکا بھائی ماں باپ نہیں مانتے تھے، نکاح کر لیا، کہتے ہیں چلو دفع کرو، ہم بھی راضی ہیں۔ بھائی کیسے راضی؟ نکاح میں تو یہ شرط ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، نہ خفیہ دوستی بنانے والے، نہ بدکاری کرنے والے، یہ شرط ہے نکاح کی۔ اگر یہ شرط نہیں تو نکاح کیسے ہوتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے
اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.